ابھی شعبان المعظم کا مہینہ بھی جاری و ساری ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جس میں شب برات بھی موجود ہے اور شب برات آنے والی ہے۔ الحمدللہ تقریباً پوری دنیا میں کم و بیش اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ گریہ وزاری کی جاتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو یہ اس سائڈ کے ممالک ہیں، جس میں ایشیائی ممالک آ جاتے ہیں زیادہ تر، یہاں پر یہ مطلب معمول کافی زیادہ ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس رات کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس رات کے حوالے سے طرح طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں، جی کتنے لکھیا ہے، کتنے نہیں ثابت، اور یہ جی جائز نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، ٹمکانا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں عجیب و غریب کر کے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے بہکانے والی بات ہے۔ علماء نے تو یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ مکروہ ٹائم میں، فجر کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، مکروہ ٹائم جو ہوتا ہے نا 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس کو نماز پڑھتے نہ روکو، اس کو نماز پڑھ لینے دو، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد اس کو مسئلہ بتاؤ یار اس ٹائم نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، تم نے غلط ٹائم پہ نماز پڑھی ہے، لہذا تم نماز اس ٹائم پہ نہیں پڑھنی، دوبارہ اس کا خیال کرنا ہے۔ یہ اس کو نماز پڑھنے کے بعد مسئلہ بتانا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کو روکنا، یہ نماز پڑھنے سے روکنا یہ کافروں کی صفت ہے، جس کا قرآن پاک میں شدت سے رد آیا ہے۔ اگرچہ ہم وہ کافروں والا کام نہیں کر رہے، ہم تو اس کو اچھی نیکی کی دعوت ہی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ کافروں کے کام سے ظاہری مشابہت ہو جاتی ہے، ان سے ایک ملاپ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک نماز پڑھتے بندے کو روک دیں کہ روک بھائی نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو چونکہ ان سے ایک مشابہت ہو جاتی ہے تو علماء نے اس مشابہت سے بھی منع فرمایا کہ ہمیں کافروں سے کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں رکھنی ہے، ہمیں نماز پڑھتے بندے کو روک کے کافروں والا کام نہیں کرنا ہے۔ اگرچہ ہم وہ کام نہیں کر رہے اس طرح، ہم تو ایک مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ ہم بندے کو نماز سے روک رہے ہیں نا، تو ہم نے نماز سے اس کو نہیں روکنا، ہم نے نماز پڑھ لینے دینی ہے، بعد میں اس کو مسئلہ بتانا ہے کہ اس ٹائم پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فقہاء نے، علماء نے اس قدر احتیاط کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس، حالانکہ وہ غلط ٹائم پہ غلط عبادت کر رہا ہے، اس کو اس ٹائم پہ عبادت سے نہیں روکنا۔ اب پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے بندے 15ویں شعبان کو کوئی روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، یہ کچھ مولوی سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے آ جائیں گے، کتنے نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں لکھا، یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں ہے، یہ فلانا ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں منع بھی ہے اگرچہ، لیکن اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، عبادت کرتے بندے کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو بعد میں مسئلہ بتا دیا جائے کہ یار اس ٹائم عبادت نہیں کرنی، لیکن یہاں تو منع والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث کوئی بندہ کو مولوی صاحب ایسی دکھا دیں جو یہ منع کرتے ہیں کہ بھئی اس رات عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ خود بھی روکوں گا اور لوگوں کو بھی روکوں گا۔ لیکن خوش قسمتی سے اور ایسے لوگوں کی بدقسمتی سے کہہ لیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں موجود، بلکہ روایتیں ایسی موجود ہیں کہ جو اس رات کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں، اس رات کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ عام راتوں سے جدا گانا رات ہے۔ پھر یہاں پر ایک شوشہ ایک اور بھی چھوڑا جاتا ہے، جی یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ ضعیف ہے۔ یہ میں بارہا یہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ حدیث ہوتی ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے۔ اس کو ضعیف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ان کو روایت کرنے والے کوئی راوی آ جاتے ہیں، ان میں کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی وجہ سے، وہ ان راویوں کی وجہ سے حدیث میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اس حدیث کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ بس اتنا نکلتا ہے کہ اگر ایسی ضعیف حدیث میں کوئی حکم ہو کہ یہ کام کرنا ہے تو اس حکم کو ہم فرض اور واجب قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ حدیث میں کمزوری ہے۔ فرض اور واجب قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا پھر کوئی صحیح حدیث ہو جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، لیکن اس پر علماء کا اتفاقی فیصلہ ہے، اب کا نہیں، جتنے بھی محدثین گزر چکے ہیں سب کا یہ اتفاقی فیصلہ اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی ضعیف حدیث میں کوئی فضیلت والا کام آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس میں کسی چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے،
تو وہ ضعیف حدیث بالاتفاق قبول کی جاتی ہے، اس کا رد نہیں کیا جاتا۔ ضعیف حدیث میں اگر کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں بیان کر دیا جائے تو وہ بالاتفاق قابل قبول ہوتی ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے اگر کوئی روایات ضعیف بھی ہیں بھی، صحیح بھی ہیں، درست بھی ہیں، لیکن جو اگر ضعیف بھی ہیں تو ان میں شب برات کی فضیلت کا ہی بیان ہے نا، اور فضیلت کا بیان اگر ہم کسی چیز کا کرتے ہیں تو اس میں کوئی فرض واجب والا پہلو نہیں آتا۔ یہ کوئی بھی عالم مسئلہ نہیں بیان کرتا کہ جو شب برات میں عبادت نہیں کرے گا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ بڑا گندا بندہ ہے، ایسا کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس رات عبادت کرے گا اس کو اللہ پاک کی طرف سے ڈھیروں ڈھیر اجر دیا جائے گا، لیکن جو نہیں کرتا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کوئی خطا والا معاملہ اس کا نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عظیم رات سے اس سے محرومی کر لی اپنے آپ کو، وہ نیکیاں حاصل نہ کر سکے، تو یہ تو بہت ساری نیکیاں جو ہم حاصل نہیں کر پاتے، ہمیں ہر نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک میں مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس رات کا جو تعلق ہے، معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی عبادت کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو متعدد روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سے روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ جو صحاح ستہ، جو 6 حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ نصف شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے نا تو رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہی کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارے مسلمانوں میں کافی یہ معمول بن چکا ہوا ہے۔ جو نہیں کرے گا گناہ نہیں ہے، جو کرے ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ فرمایا رات میں جو عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی رات ہوتی ہے، غروب شمس ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اللہ پاک اپنی خاص تجلی آسمان دنیا پر عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک پوچھتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس سے رزق عطا فرماؤں، الا من مبتلا فاعافيه، ہے کوئی کسی بیماری میں، کسی مصیبت میں مبتلا، کسی پریشانی میں مبتلا، کسی آزمائش میں مبتلا، وہ آ کر میری بارگاہ میں سوال کرے، دعا کرے، میں اسے ہر بیماری پریشانی سے نجات عطا فرماؤں گا۔ اللہ قضا اللہ قضا، رب کائنات اپنی شان کے مطابق بندوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی وہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ سوال کرنے والا، ہے کوئی وہ سوال کرنے والا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی رحمت بری رات ہے، کتنی کرم والی رات ہے کہ وہ رب بے نیاز، جس کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہماری نیکیوں کا کوئی محتاج نہیں ہے، ہم جہنم میں جائیں جنت میں جائیں اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی رحمت ہے، پھر بھی اس کی رحمت ہے۔ ہمارا کوئی عزیز شہیدہ ہو نا، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ماں کا بیٹا اسے اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ماں کی رغبت ہوتی ہے، کھچ پڑتی ہے اس طرف، کیونکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اس کو اس کی طرف محتاجی ہوتی ہے۔ رب کائنات ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اسے کھچنی پڑتی، اس کو وہ ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگر بندے کو کسی مصیبت سے نہیں بچائے گا تو اسے کو پریشانی لاحق ہو جائے گی، ماں کو تو پریشانی لاحق ہوگی، لیکن وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فقط اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اتنی محبت فرماتا ہے وہ ہم گناہ گار بندوں کے ساتھ کہ وہ اس رات آ کر پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، وہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا فرماؤں گا۔ آپ اندازہ کیجیے کیسی بابرکت رات ہے، کیسی عظمت والی رات ہے۔ حتی یطلع الفجر، فرمایا کہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، فجر طلوع ہو جاتی ہے، تو طلوع فجر تک، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم اس رات کو برس رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع،
کہ میں نے ایک رات نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پایا تو میں آپ کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ آپ بقی قبرستان میں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے حجرے مبارک جہاں پر آپ کا روضہ مبارکہ ہے تو قدموں کی طرف جو قبرستان ہے وہ بقی غرقد کہلاتا ہے، بڑا بابرکت قبرستان ہے۔ وہ 70,000 سے زیادہ صحابہ جو ہے نا وہ 10,000 سے زیادہ کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پر مدفون ہیں، اور بابرکت قبرستان ہے، بزرگوں کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت والے دن حشر فرمائیں گے تو سب سے پہلے جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بقی قبرستان کے ہوں گے۔ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کا ہاتھ، ایک ابو بکر کا دائیں ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، عمر کا میرے بائیں ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، اور اس کے بعد ہم میدان محشر کی طرف چلیں گے اور ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ بقی والے لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں وہاں کا مدفن نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تمہارے ساتھ ظلم کریں گے، یعنی آج تمہاری باری تھی تو میں تمہارے دل میں یہ تھا کہ کیا میں دیگر ازواج کے پاس چلا گیا ہوں گا اور تمہاری باری کی رات تمہارے پاس نہیں آیا اور اس طرح تم پر میں نے ظلم کیا ہوگا۔ اب ذہن میں ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال آیا ہو، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ جواب میں یہ کہتی ہاں جی مجھے ذہن میں یہی آیا تھا، تو یہ تو ایک بے ادبی ہو جاتی اور سخت معاملہ ہو جاتا، لیکن جواب کتنے خوبصورت انداز سے دیا۔ جواب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس چلے گئے ہیں، یعنی بات وہی تھی، جواب وہی تھا جو حضور نے پوچھا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سوال میں کہا کہ کیا تم نے یہ خوف کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ ظلم کریں گے، ہاں جی میرے دل میں یہی آیا تھا، نہیں، جواب میں وہی بات کہی کہ ہاں جی مجھے یہی خوف تھا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن جواب کا انداز یہ رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب آپ مالک و مختار ہیں، آپ جس زوجہ کے پاس بھی جب چلے گئے وہ تب بھی ظلم نہیں ہوتا، آپ مالک، آپ ہمیں عطا فرما دیں وہ تب بھی آپ کی کرم نوازی ہے، آپ نہ ہمیں وقت عطا فرمائیں وہ آپ تب بھی آپ کی کرم نوازی ہے، وہ آپ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا خوبصورت انداز تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اور آج وہی رات ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی عطا فرماتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور فرمایا جو قبیلہ بنی کلب ہے اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ پاک اس رات لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی خوبصورت رات ہے، کتنی اہمیت والی رات ہے۔ بنی کلب وہ قبیلہ عرب کا تھا جو عرب میں زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، تو فرمایا اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، یعنی بے انتہا لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، بے انتہا لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب اس رات لوگوں کی بخششیں ہو رہی ہوں اور جناب ادھر آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ تنگ کر رہے ہوں کہ نہیں جی اس رات پہ عبادت نہیں کرنی، اس رات میں کوئی ثواب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، او بھائی اللہ کی عبادت کسی بھی رات کرے وہ ثواب ہی ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت کسی رات کریں الا وہ رات کہ جس رات میں عبادت کرنے سے خود اللہ نے منع کیا ہو۔ اگر کسی رات میں عبادت کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو اس رات عبادت نہیں کرنی، ورنہ آپ جس بھی رات اللہ کی عبادت کریں گے ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں پر یہ فضائل بھی موجود ہوں کہ رب کائنات کی تجلیاں پڑ رہی ہوں، رب کائنات کی رحمتیں برس رہی ہیں، پوچھا جا رہا ہو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، کچھ لینا ہے لے لو، یہ لینے والی رات ہے، اور مولوی تنگ کر رہے ہو کہ جناب نہیں کتنے نہیں لکھیا، ہیں جی کتنے نہیں لکھیا، ایس رات کو عبادت نہیں کرنی ہے، ابھی پکھنڈ بنایا جی، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، یہ بے وقوفانہ اور دین سے جاہل لوگوں کا کام ہے۔ دین سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کو ویسے کوئی روایت نہ بھی ہو تو عبادت سے منع نہیں کرتے، وہ عبادت کرنے دیتے ہیں، عبادت ہی کر رہا ہے نا، رات کی کوئی غلط کام تو نہیں نہ کر رہا، اللہ پاک اس پہ کچھ رحمت تو کرے گا نا اس عبادت کی وجہ سے۔ اور جہاں فضائل ہی فضائل موجود ہوں، ابھی تو بہت ساری روایتیں اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا، جن میں یہ بیان ہے کہ کس بندے پر اس رات رحمت نہیں ہوتی، کون کون سے وہ بندے ہیں کہ جو اس رات بھی
اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ کون سے بندے ہیں؟ تو انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی بیان کریں گے زندگی میں۔ تو بہرحال اس رات کو ضرور عبادت بجا لانی چاہیے، اس رات کو کوشش کر کے ضرور زندہ کرنا چاہیے، اور کم از کم جو نہیں کر سکتا وہ